ہمارے پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی کرینوفیشل سینٹر نہیں ہے. وی آر ڈیلنگ ویری گڈ ود دا سافٹ ٹیشو. 12 سے 13,000 تک پر اینم بچے کلیفٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں پاکستان. موسٹلی بچوں میں پرابلم سکلنگ کا ہے, ناٹ سوالو کرنے. کلیپ ہاسپٹل کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کلیپ کو کہ انہوں نے ایک اویئرنیس پروگرام پاکستان میں پہلی دفعہ انہوں نے ہی شروع کیا. تبھی سرجری کی طرف جانا ہے جب ہم نیوٹریشنلی اور باقی چیزوں کے لحاظ سے ہمارا بچہ جو ہے نا فٹ ہو. کچھ لوگ ان کو جیسے بلنگ ہوتی ہے اس میں کوئی ان کو بوڑا کہتے ہیں, کچھ چاند گرین والے بچے کہتے ہیں, تو الزام جو ہے وہ ماں کو زیادہ دیا جاتا ہے. مور دین 90% جو بچے دے آر نارمل چائلڈ, ادروائز بڑی ڈیفارمیٹی ہے جس میں کلیفٹ لپ اور پیلٹ دونوں انوالو ہیں, تو وہ الٹراساؤنڈ پہ پک ہو سکے. السلام علیکم. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے چینل پہ پوڈ کاسٹ کا سیشن شروع کیا ہے وچ از نیو فار اس. تو اس دفعہ فارمیٹ میں ہر دفعہ مجھے انٹروڈیوس کروانا پڑتا ہے. تو جسٹ فار دا نیو ویورز, میرا نام ڈاکٹر ارمغان احمد ہے. میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک اور نیونیٹل سرجن ہوں, اور بہت سال چلڈرن ہاسپٹل میں کام کرنے کے بعد ابھی آئی ایم ورکنگ ایز اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ان یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل. اور ہمارے پاس ڈیلی جن پیشنٹس اور جن ڈیزیزز کے حساب سے پریزنٹنگ کمپلینٹس آتی ہیں, علامات آتی ہیں, پیرنٹس آتے ہیں, ہمیں ان کو اس حساب سے دیکھ کر تھوڑا سا کبھی کبھی جو ایک عجب سا وہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے جس کے لیے میں نے یہ سارا کام شروع کیا تھا, وہ یہ ہے کہ بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو صرف نگلیکٹ یا لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے ان کو ہمارے پاس آنا پڑتا ہے. اسی سلسلے کے اندر تاکہ اویئرنیس پھیلے لوگوں تک, کچھ ایسی ڈیزیزز جو اوائڈیبل ہوں ان کو اوائڈ کیا جا سکے, اس کی نالج پہنچے, اور یہ بھی پہنچے کہ اگر کچھ ایسی ڈیزیز ہیں جو کنجینیٹل ہیں, جو پیدائشی ہیں, تو ان کو مینیج کیسے کرنا ہے. کیونکہ کچھ ڈیزیزز ان کو دیکھنا, ان کے ساتھ ان کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ ماں باپ کے لیے. آج ہم جس چیز کو کور کر رہے ہیں وہ بڑا مشکل سا اور بڑا تکلیف دہ سا ٹاپک ہے, لیکن لکیلی فار اس وی ہیو دا رائٹ پرسن ود اس. ڈاکٹر فروخ محمود ہیں ہمارے پاس, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, چلڈرن ہاسپٹل میں ہیں, اور بہت سالوں سے کلیپ ایسوسیشن وچ از دا کلیفٹ لپ اینڈ پیلٹ ایسوسیشن آف پاکستان, ان کے ساتھ یہ اٹیچڈ ہیں. اور کلیفٹ لپ اور پیلٹ بیسیکلی میں 3-4 دفعہ بول گیا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کو بات سمجھ نہ آئی ہو. تو وہ جو تالو کٹے اور ہونٹ کٹے بچے پیدا ہوتے ہیں لیس سویئر سے لے کے بہت سویئر حالت تک, یہ ان کو کہا جاتا ہے. اور ان کو مینیج کیسے کرنا ہے, یہ کیا بیماری ہے, یہ کیا چیز ہے. اور کیونکہ یہ میرا اپنا فیلڈ نہیں ہے تو ظاہر ہے ہمیں ایک ایکسپرٹ کو لے کے آنا تھا. تو اسی سلسلے میں بہت ہی پیارے, بہت ہی ایکسپرٹ, ایک انٹلیکچوئل اور ابو آل میرے استاد ڈاکٹر فروخ محمود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ڈاکٹر ارمغان, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر, زیادہ تو نہیں بول گیا. نہیں ٹھیک ہے, چلیں. کلیفٹ لپ اور پیلٹ آپ کی ایکسپرٹیز میں سے آتے ہیں, Yes. اور یہ آپ ظاہر ہے ڈیلی بیسس پہ کئی آپریشنز آپ کے تو لسٹ ہوتی ہیں اور پتہ نہیں آپ کب سے کر رہے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ آپ کلیفٹ لپ اور پیلٹ کے بارے میں, یہ اس فیلڈ میں آپ کب سے انوالوڈ ہیں اور کب سے آپ کلیپ کا پارٹ ہیں؟ میں ایکچولی کلیفٹ کے ساتھ 2008 سے کلیپ کے ساتھ میری ایسوسیشن ایفلیشن ہے, ماشاء اللہ. اور لاسٹ 10 years سے مور دین 10 years آئی ایم ورکنگ ایز اے کلیفٹ سرجن ان کلیپ ہاسپٹل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آن ایوریج آپ کیسے ہاؤ دا پیشنٹس گیٹ ٹو یو, آپ تک مریضوں کی رسائی کیسے ہوتی ہے, آپ کیسے, اور اندازاً اب تک کتنے کیسز آپ کر چکے ہوں گے؟ ویسے تو ایک بڑا سلی سا کوشچن ہے, لیکن جسٹ ٹو ٹیل دا ویورز کہ کتنا کامپلیکس. اگر ہم کلیپ کی بات کریں تو کلیپ بیسیکلی ایک فری ادارہ ہے جو انٹرنیشنل این جی اوز کے تعاون سے چلتا ہے. اچھا جی. اور کلیپ جب سے کام کر رہا ہے اس وقت تک آلموسٹ 60,000 کلیفٹ سرجریز, کلیفٹ لپ اور پیلٹ, اور فیو کرینوفیشیل
सर्जरीज जो हैं वो परफॉर्म कर चुका है. 60,000 यस. लॉट. तो पेशेंट आप तक पहुंचते कैसे हैं? उनको कैसे पता है कि क्लैप कोई चीज़ है? क्लैप हॉस्पिटल को ये क्रेडिट जाता है क्लैप को कि उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम पाकिस्तान में पहली दफ़ा उन्होंने ही शुरू किया. अब तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और उन्होंने ही पहली दफ़ा ये फ्री कैंपिंग की और लो इकोनॉमिक और लो कॉस्ट जो कैंप्स हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लान किया था. तो इनकी एक पूरी हमारी टीम है जो पूरे पाकिस्तान में जाके क्लेफ्ट का कैंप्स लगाती है, एडवर्टाइज करती है, फिर ओपीडी बेस पे पेशेंट सेस होते हैं, फिर उसके बाद फिर सर्जरी के लिए यहाँ से पूरी टीम अपने इक्विपमेंट्स के साथ जाती है, और फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में हम विद परमिशन वहाँ पे क्लेफ्ट की सर्जरीज करते हैं. यानी कि अनलाइक अदर्स के जिसमें पेशेंट्स को बुलाया जाता है, आपकी टीम उनके शहरों में भी जाती है? यस. अच्छा, तो वो पहले से प्लान्ड होता है या कि आप बस डेट अनाउंस कर देते हैं? ये डेफिनेटली प्लान करते हैं, उसको पूरे साल की प्लानिंग होती है और उसमें फिर उसके अकॉर्डिंगली एडवर्टाइज की जाती है. इसके अलावा लाहौर में भी परमानेंट सेंटर है जहाँ हम क्लेफ्ट की सर्जरीज करते हैं, और इट्स अ ब्लेसिंग फॉर पेशेंट्स. एंड बड़ी बात है सर, क्योंकि अब देखा जाए तो क्लेफ्ट लिप और पैलेट के जो पेशेंट्स हैं, ख़ास तौर पे क्लेफ्ट लिप के जो पेशेंट्स हैं, उसमें तो एक बहुत एक वो माँ बाप के लिए आजमाइश है कि वो उसको देखना बच्चों का, और वो जाहिर है बच्चे तो हर एक को प्यारे ही होते हैं माँ बाप को. तो क्या इसका क्या गाइडलाइंस क्या हैं? कैसे इसको इनिशियली आप टाइम लिमिट कैसे इसकी डिवाइस करते हैं? कब ऑपरेट होना, कैसे ऑपरेट होना? डेफिनेटली एज यू सेड के क्लेफ्ट का पेशेंट जब डिलीवरी के बाद ये एक लाइक पेरेंट्स के लिए एक लाइक ट्रॉमा होता है, लाइक एक अब नॉर्मल क्लेफ्ट के अबनॉर्मलिटी के साथ बच्चा पैदा हुआ है. तो इसके अलावा हमारे उसमें बहुत सारे सोशल फैक्टर्स भी हैं. तो पेरेंट्स जो होते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि बस किसी न किसी तरह ना उन कोई बंदा गाइड करे, सपोर्ट करे. ऐसे सारे मामला उनको फेस करने पड़ते. और इसमें एज यू सेड के पेशेंट्स जो है वो उनको देखकर उनके अटेंडेंट्स, यानी कि अब पेशेंट और अटेंडेंट कहना भी बुरा लगता है, बेसिकली तो वो प्यारे प्यारे बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं, तो वो तो बड़े ईगर होते हैं कि इसका फ़ौरन ऑपरेट हो, जल्दी ऑपरेट हो. लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है कि इसका कोई स्पेसिफिक एज लिमिट्स होती हैं? यस, ये तो डिपेंड करता है ना कि डिफॉर्मिटी माइल्ड है, मॉडरेट लेवल की है कि सीवियर लेवल की. अच्छा जी. तो डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी एंड एसोसिएटेड एनॉमलीज. जो बहुत सारे एक परसेंटेज है क्लेफ्ट के बच्चों की जिनको एक एसोसिएटेड एनॉमलीज भी इनके साथ होती हैं. अच्छा जी. तो सर्जरी टाइम एक्चुअली सारा बेस करेगा कि सीवियरिटी क्या है जी. और अगर एसोसिएटेड एनॉमलीज कितनी है और किस लेवल पे है. बट एज अ नॉर्मल चाइल्ड, एज ए चाइल्ड जिसमें माइल्ड टू मॉडरेट सीवियरिटी ऑफ क्लेफ्ट हो या होंठ कटे और तालू हो, तो उनमें हम और पहले ही बता सकते हैं कि ये टाइम फ्रेम है, इसमें हम सर्जरी कर सकते हैं. बट बाकी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि बच्चा का जो है बाकी चीज़ें कितने अरसे में मैनेज होती. इस सब के अलावा ये है कि क्लेफ्ट का जो बच्चा होता है उसकी एक्चुअली ट्रीटमेंट तो पहले दिन से ही शुरू हो जाती है. वो भी ट्रीटमेंट का ही पार्ट है. सर्जरी भी सारी ट्रीटमेंट का ही एक हिस्सा है एक्चुअली. तो क्लेफ्ट के बच्चों की जितनी भी उसकी मैनेजमेंट ओवरऑल है वो पहले दिन से शुरू हो जाती है और इट गोज इन ईयर्स, इवन 30 इयर्स तक इनकी चलती रहती है. अच्छा, तो वही आप वाली बात कि ये फिर ट्रीटमेंट भी है और इसकी मैनेजमेंट भी. यस, मैनेजमेंट है. तो पहले लिप ऑपरेट होता है कि पहले पैलेट ऑपरेट होता है? सर्जरी की अगर स्पेसिफिक बात करें तो लिप पहले ऑपरेट करते हैं. ठीक है जी. लिप की जो एवरेज एज, नॉर्मल एज जो हम काउंट करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, वो जी 3 मंथ पे months कहते हैं कि आप सर्जरी कर लें. ठीक है जी. विद अप्रोप्रिएट जो वेट फॉर एज है 3 मंथ पे.
صحیح ہے. اس کے ساتھ آپ اس کی سرجری. اور پیلٹ اس کے بعد ہوگا؟ یس ڈیفینیٹلی. پیلٹ کی مینجمنٹ 10 منتھ سے 12 منتھ کے دوران. تو یہ ایجز پہ بیسڈ ہی ہوتا ہے یا ہم ان کو ان کی نیوٹریشنل بلڈ اپ پہ بھی لگا سکتے ہیں؟ جیسا ہمارے کئی آپ کو پتہ ہے کیونکہ بیسکلی تو پیڈیاٹرک سرجری آپ کا پیرنٹ اسپیشلٹی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کئی ایسے ہیوی پروسیجرز ہیں جو ہم جس طرح ہمارے ہشپرنگ کے کیسز ہیں یا بہت بڑی ساری وہ انوریکٹل میلفارمیشنز ہیں جو پخانے والی جگہ بناتے ہیں ہم پوری کی پوری, وہ آپ کو پتہ ہے ہم کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم 10 کلو کا تو بچہ ہو جائے. 2 گھنٹے کے پروسیجرز ہیں, ان میں ہیلنگ بہتر ہو جاتی ہے سارا کچھ. تو کیا یہاں پہ بھی یہ والی کوئی پری ریکویزٹ ہے کہ ہم پیلٹ یا لپ سے پہلے کو بچہ تھوڑا سا نیوٹریشنلی, فار انسٹنس میرا سوال 2 طرح سے آپ لے لیں کہ ایک تو ایج آپ نے بتایا, تو کیا اس چیز کا فرق پڑے گا کہ اگر مثال کے طور پر بچہ پری میچور ہے, یا اس چیز سے فرق پڑے گا کہ ہوا ٹائم پہ ہے لیکن وہ گرو نہیں کر رہا؟ جیسے آلریڈی مینشن کر چکا کہ جو اپروپریٹ ایج ویٹ فار ایج ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. لائک اگر 3 منتھ کا بچہ ہے تو اس کا اپروپریٹ ویٹ جو ہے وہ 8 to 10 پاؤنڈ اچھا جی ہونا چاہیے. اچھا, جو اپروپریٹ ویٹ فار ایج ہے اس کے اکارڈنگلی ہی ہم کریں گے نا. دیٹس اس میں سیفٹی ہے بہت سارے, جہاں تک سرجیکل پروسیجر کے لحاظ سے وہی انستھیزیا ہے, ہیلنگ ہے, تو وہ ساری چیزیں کے لیے ڈیفینیٹلی نیوٹریشنلی بچہ ویل بلڈ ہونا چاہیے. اور کیونکہ اس میں ایمرجنسی ایز سچ ڈاکٹر پیشنٹ کے ریلیشن سے دیکھیں تو ایتنی ایمرجنسی نہیں ہے. اچھا, پیرنٹس کے لحاظ سے تو ڈیفینیٹلی ایمرجنسی ہے, تو ہمیں تبھی سرجری کی طرف جانا ہے جب ہم نیوٹریشنلی اور باقی چیزوں کے لحاظ سے ہمارا بچہ جو ہے نا فٹ ہو. بالکل صحیح. اور پری میجورٹی کا اس میں فیکٹر ہے؟ ایسا کوئی خاص نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ جو کلیفٹ لپ تو کیونکہ زیادہ تر کاسمیٹک ایشو ہے اور ایستھیٹک ایشو زیادہ ہے, ظاہر ہے باقی اس کے نیزل ناک والے مسئلے مسائل بھی ہیں, لیکن میرا ایک کنسرن یہ ہے کہ جیسا کلیفٹ پیلٹ ہے, تو پیلٹ جو تعلق ہے وہ تو اس کے بہت سارے مقاصد ہیں, جیسے آواز بنانا یا اس کا نیزل سیکریشنز کو الگ رکھنا. ایون اگر ہم کچھ کھا پی بھی رہے ہیں تو وہ علاقے الگ الگ ڈیفائن کرنا کہ اس نے خوراک میں جانا ہے, اس نے سانس میں سانس جا رہا ہے, تو وہ چیزیں ساری کمپلیکیٹ نہیں ہوتی؟ بچہ کن کن پرابلم سے گزر سکتا ہے if the patient is a case of cleft palate before surgery؟ یس, اور اس کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں جو کمپلیٹ ڈیفارمیٹی ہوتی ہے جس میں کمپلیٹ کلیفٹ پیلٹ ہوتا ہے اور ساتھ کمپلیٹ لپ ہوتا ہے یونیلیٹرل اور بائی لیٹرل, تو ان بچوں میں فیڈنگ پرابلم از اے میجر ایشو شروع میں ہوتا ہے, کیونکہ بچے میں جو ہے سکلنگ پاور نہیں ہوتی. اچھا, اس میں نیگیٹو پریشر انٹراورل جو ہے وہ نہیں بنتا, تو سکلنگ ابیلٹی جو ہوتی ہے وہ پیشنٹ اس کو پریکٹیکلی نہیں کر پاتا, یعنی صحیح طرح سے فیڈ نہیں کر پائے گا بچہ, سکلنگ نہیں کر پائے گا. موسٹلی بچوں میں پرابلم سکلنگ کا ہے, ناٹ سوالو کرنے کا. اچھا, تو سوالو کرنے کا ایشو نہیں ہوتا, سکلنگ کا ایشو ہوتا ہے. لوگ ہم سے جو کامنلی پیرنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عام یا مدر فیڈ کروانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا, اس میں مدر فیڈ پاسبل نہیں ہو پاتا؟ نہیں ہو سکتی, کیونکہ میں تو اپنی اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ مائیں بریسٹ فیڈ کرائیں. اس کا یہ حل ہے نا کہ آپ مدر فیڈ ایکسٹریکٹ کر کے ایکسٹریکٹڈ مدر فیڈ ایکسپریسڈ بریسٹ ملک کی فارم میں ہم لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو باقی اس کے لیے کچھ اسپیشل کمپنیز فیڈنگ بوٹلز اور نپلز بھی اویلیبل ہیں, اسپیشلی فار کلیفٹ لپ, فار دا کلیفٹ پیشنٹس, فار کلیفٹ اور پیلٹ. پیلٹ ڈیفینیٹلی, پیلٹ کے لیے زیادہ ضروری ہے. یس, پیلٹ میں ہی پرابلم ہے زیادہ. اور اس کے علاوہ اس میں ہمارے آرتھوڈونٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ ویری ہیلپ فل ہوتے ہیں. اچھا جی. وہ اس میں لائک پلیٹس بناتے ہیں, مولڈنگس کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں, فیڈنگ میں بھی ہیلپ کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو فیوچر ہم نے اس کا ریپیئر کرنا ہوتا ہے اس کی ماڈلنگ ری ماڈلنگ میں بھی ہمیں ہیلپ فل ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے یوزلی جو بڑی ڈیفارمیٹیز ہوتی ہیں ان میں ہم 0 days سے ہی ان کو انوالو کر لیتے ہیں اپنے ساتھ. اور اس میں تھوڑا سا اب جیسا میری جو ہمارے نارملی آپ کو پتہ ہے
پیشنٹس تو پیٹ سرجن کے پاس آتا ہے پہلے, پھر ہم کو گائڈ کرتے ہیں کہ پیڈیاٹرک پلاسٹک سرجن کے پاس جائیں یا جیسا آپ کی ایکسپرٹیز. ہمارے پاس زیادہ تر بچے آتے ہیں جن کی چیسٹ بہت خراب ہوتی ہے, دے ہیو ویری بیڈ ریسپریٹری انفیکشنز گوئنگ آن ڈیو ٹو ایکومولیشن آف دا سیکریشنز. وہ جو انہوں نے تھوک بھی نکل رہے ہیں یا فیڈ کر رہے ہیں تو وہ خوراک والی نالی میں جانے کے بجائے ادھر جا رہا ہے. تو اس مسئلے کو کیسے دیکھا ہے؟ اس میں موسٹلی بچوں میں تو یہ پرابلم جسٹ آپ کی پوزیشننگ سے ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر آپ بچے کو 45 ڈگری 40 ڈگری پہ نرس کرتے ہیں گھر میں, اچھا, تو یہ پرابلم جو ہے وہ ایزیلی سالویبل ہے. اس میں بچے میں وہ ایسپریشن وہ چیزیں نہیں ہوتی, کیونکہ سیکریشنز ضرور اکٹھی ہوں گی, زیادہ بنتی ہیں, لیکن یہ کہ بچے میں سوالونگ کا پرابلم نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو اگر آپ پراپر پوزیشن میں بچے کو نرس کرتے ہیں تو اسی پرابلم جو ہے صرف پوزیشن سے ہی 90% سے زیادہ بچوں میں سالو ہو سکتے. کوئی ایسے فالس بلیفس یا غلط عقائد ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے فالس بلیفس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم پاکستان میں ہی ہیں لوگوں, ایسا نہیں ہے. زیادہ میں کہتا ہوں جو اپنے یورپین نیشنز ہیں ان میں بھی بہت سارے. تو اسی طرح ہمارے بھی ہیں لوگ اس میں کچھ کہتے ہیں کہ لائک چاند گرہن میں اگر آپ نے باہر نکلے ہیں یا سورج گرہن میں آپ باہر نکلے, اچھا, مدر باہر جائے گی تو وہ کلیفٹ ہو جائے گا. یہ تو بڑا مزدار آپ نے پوائنٹ بتایا, کیونکہ یہ تو ہمارا مین پنچ لائن ہوتی ہے. ایون لائک جس طرح اس میں کہہ دیتے ہیں بچوں کو چاند گرہن بچہ ہے, اس کو کہتے ہی چاند گرہن بچہ, یہ بھی کہتے ہیں بہت سارے. لپ والے کو یا پیلٹ والے کو؟ لپ ہی کیونکہ نظر آ رہا ہوتا ہے, لائک کچھ لوگ ان کو جیسے بلنگ ہوتی ہے اس میں کوئی ان کو بوڑا کہتے ہیں, کچھ چاند گرہن والے بچے کہتے ہیں. تو اور ایز اے سوسائٹی میں جس طرح پتہ ہے, اور اس میں ایک اور بہت بڑا جو سوشل فیکٹر یہ ہے کہ الزام جو ہے وہ ماں کو زیادہ دیا جاتا ہے کہ ماں باہر گئی سی, ہاں, اور اس کی وجہ سے یہ سارا تو پرابلم. جس طرح کی اسٹوپیڈیٹی ہمارے پاس پریویل کرتی ہے, این ممکن ہے کہ انہوں نے اس کی سب کلاسیفیکیشن بھی کر دی ہو کہ سورج گرہن میں گئے ہوں گے تو یہ والا ہوگا. وہ اتنی سائنسدانوں نے نہیں اس کی کلاسیفیکیشن کی ہوں گی کہ اگر چاند والا ہے تو یہ چاند ہوگا, سورج والا. آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں وہ یہ ری ایشورنس اور کاؤنسلنگ ہی ہے بیسیکلی. اور اس میں خاص طور پہ جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ایک تو ڈیفینیٹلی جو پیرنٹس میں جو میل پیرنٹ ہے, فادر جو ہے, اور جو خاص طور پہ دادی ہیں اور پھپھوز ہیں خاص طور ان کو تھوڑا سا زیادہ کاؤنسل کرنا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ اس میں بہت سارے اور فیکٹرز ہیں, یہ فیکٹر تو بالکل بھی نہیں ہے جو وہ سوچ رہے ہیں. اچھا, پھوپھو بھی جو ہے نا وہ ایسا کہیں بہت پیار کرنے والی بھی ہوتی ہیں, ہمارے خلاف جہاد کا اعلان نہ کر دیں, لیکن زیادہ تر پھوپھو زمینی کا رشتہ ہو, کیفیت کا بھی نام ہے. کوئی نان فیمنن کریکٹرز بھی پھوپھو, یہ ایکچولی کیفیت کا ہی نام ہے. بالکل آپ کی بات صحیح. اچھا چلے, اب اس سے ریلیٹڈ کوئی ایسی آپ یعنی کہ obviously یہ جینیٹک کنڈیشن ہے, ہم اس کو اور ڈیولپمنٹ, اب ہم اس کو اس طرح سے تو نہیں روک سکتے کہ بھئی کوئی اپنے ڈیورنگ پریگنینسی کوئی احتیاط کریں یا کیا. تو کیا اس میں کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی کم از کم ریشو ہی کم کر سکیں یا؟ دیکھیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں نا جو آپ نے پریکاشنز اور جو آپ نے پروفلیکٹک چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ یوزفل ہوتی ہیں اور اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کلیفٹ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ مور دین 90% جو بچے دے آر نارمل چائلڈ ادروائز. اچھا, یعنی آپ ذہنی اور گو ٹو نارمل اسکول, دے کین ٹیچ, اینڈ ابھی بہت سارے ہمارے ایون پیشنٹس ہیں جو میڈیکل میں ہیں, انجینئرنگ میں ہیں, کالجز میں ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر کلیفٹ اور لپ یا پیلٹ ہے تو وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہوں گے یا کچھ ایسا ہوگا. تو جو میجر پورشن ہے وہ نارمل چائلڈ ہوتے ہیں ادروائز. اچھا جی. تو دوسرا جہاں تک آپ نے پریونشن کی بات کی ہے تو پریونشن جو ہے اس میں جو نان فیکٹرز ہیں ایکچولی کوئی بہت کلیئر کٹ ایٹیالوجی جو ہے وہ ابھی تک ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. جینیٹک میوٹیشن میں تو نہیں ہوتی ہیں. تو ایک تو نیوٹریشنل ہے جس میں فولک ایسڈ ڈیفیشنسی ہے, آئرن ڈیفیشنسیز ہیں, جس طرح دوسرے بہت ساری ڈیفارمیٹیز میں ان کا رول ہے ان کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے, اسی طرح کلیفٹ کے پیشنٹس میں بھی
ظاہر جتنی بھی ابھی تک کی اسٹڈیز یا نالج اویلیبل ہے اس کے مطابق مدر میں اگر وہ ہے فولک ایسڈ ڈیفیشنسی ہے, انیمیاز ہیں, تو وہ ایک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ جو فیملی میرجز ہیں, جو کزن میرجز ہیں, وہ بھی ایک, کیونکہ اس میں بہت سارے اب جینیٹک فیکٹرز اور ڈاکومنٹڈ ہو چکے ہیں. اچھا, جو کہ آگے جا کے کلیفٹ کو کاز کرتے ہیں. تو جو کزن میرج ہے وہ ون آف دا فیکٹر پاسبل ہے کہ کوئی ہڈن میوٹیٹڈ جین ہو جو کسی بھی جنریشن میں آ جائے. تو اگر جب کزن میرجز نہیں ہو یا کم ہوں گی تو ان کے کنسنٹریٹ ہونے ایلیسٹ ہونے کا چانس کم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح تیسری جو میجر جو مین جس پہ آج کل بہت سارا فوکس ہے دنیا کا, جینیٹک انجینئرنگ اور جینیٹکس پہ. اچھا, بہت سارے جینز ہیں جو کہ اس میں انوالو ہیں, اور اگر آلریڈی فادر یا مدر میں سے کسی ایک کو کلیفٹ ہے تو بچوں میں کلیفٹ کے چانسز زیادہ ہیں. صرف فادر مدر یا اگر ان کی فیملیز میں بھی کوئی ہسٹری ہے؟ فیملی میں ہسٹری ہو, اچھا, اور آگے فادر مدر میں بھی ہو. اگر یونیلیٹرل ہو تو ریلیٹیولی کم ہے, لیکن جو نان کلیفٹ پیرنٹس کے بچوں ہوں گے ان سے زیادہ ہے. اور اگر دونوں سائڈ سے آ رہی پھر ہم نے بہت سارے فیملیز ہمارے پاس ہیں جو کہ پوری فیملیز ہی کلیفٹ کی, اور ابھی بھی ان کو اتنی عقل نہیں آ رہی کہ وہ نان کزن میرج کی طرف چلے جائے یا آؤٹ آف فیملی پہ چلے جائے. سوری, مجھے مطلب یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نا بلا وجہ کے ٹابوز بنے ہوئے. یس. اب جیسا جو آپ کی نیوٹریشنل آپ نے ایک بات کہی, اب ایک ٹابو ہے کہ جناب ابھی بھی لوگوں کو یہی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اگر پریگنینسی ہو گئی ہے بڑوں کو بتانا کیسے. اس کے لیے عجیب سے سیکرٹ کوڈز رکھے ہوئے ہیں, وہ میں ایکسپلین بھی نہیں کر پاؤں گا. اگر آپ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے, اس کو گیسٹرونٹرائٹس ہے یا پریگنینسی ہے, تو کیا یہ بات اب ٹائم آ گیا کہ ہم اس چیز کی طرف بھی جائیں کہ پریگنینسیز پلان ہونی چاہیے؟ بالکل. اور پلان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارادہ کہ انشاءاللہ میرے 5 بچے ہوں گے. یہ کہ اگر آپ کا ارادہ ہو رہا ہے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے مدر کو نیوٹریشنلی بلڈ کیا جائے. دیکھیں ڈاکٹر امان, جو اولاد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. I always say that. تو ڈیفینیٹلی, اور اس کے لیے آپ ایک فیوچر جنریشن اپنی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. جی ہاں. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی اگر آپ ایک لائک دیکھیں نا, آپ نے کوئی برتھ ڈے پارٹی منانی ہے, آپ نے کوئی چھوٹی موٹی اور فنکشن رکھنا ہے, تو آپ کتنے ماہ سے اس کی تیاری کرتے ہیں, اور تھیمز ڈیسائیڈ ہوتی ہے, ٹیم ڈیسائڈ ہوتا ہے. ایسے ہی. تو آپ ایک نئی جنریشن کی طرف جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے پلاننگ کریں. مدر کو ہیلتھی ہونا چاہیے, مدر کا نیوٹریشنل اسٹیٹس سیس ہونا چاہیے, اور اسی طرح فادر بھی لائک بہت سارے فیکٹرز ہیں جو فادر کی طرف سے بھی آتے ہیں. اچھا. اور پھر آپ نے باقی چیزیں بھی دیکھنی ہیں کہ آلریڈی کنجینیٹل فیملی میں کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے. اگر ہے تو اس کے مطابق بعد میں کنسیو ہونے کے بعد جو اسکریننگ ہے, اور اس کے بھی بہت سارے نارمل اسکینز اور اسکینز ہیں, الفا فیٹوپروٹینز کے لیول سے بھی چیک کیا جاتا ہے. اچھا, یہ ویسے ایک بڑا ویلڈ کوسچن ہے کہ اینٹی نیٹلی کیا یہ ڈائگنوز ہو سکتا ہے؟ اینٹی نیٹلی کا مطلب ہوتا ہے ویورز کے ڈیورنگ پریگنینسی بیفور برتھ. اگر بڑی ڈیفارمیٹی ہے جس میں کلیفٹ لپ اور پیلٹ دونوں انوالو ہیں تو وہ الٹرا ساؤنڈ پہ پک ہو سکتی ہے. That's great. اچھا, ایک اور چیز, کیونکہ ظاہر ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ویڈیو میں کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن ایمبیگوٹی نہ رہے, تو آپ نے ایک لفظ یوز کیا کہ مدر کو ہیلدی ہونا چاہیے. یس. اب ہیلدی بھی تو آگے 2 قسم کے ہیں, ہیلدی اور اسٹرانگ والا ہیلدی. اب اسٹرانگ والا ہیلدی کا مطلب میرا مسکولر نہیں ہے. نیوٹریشنلی اس کو کیا ایسا کام, وہ آپ نے 3-4 دفعہ ایک ہی بات ہم نے کہی نا کہ نیوٹریشنلی واٹ شوڈ بی ڈن. دیکھیے, یہ فولک ایسڈ آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے, آپ نے کیلشیم اپنا اسٹارٹ کرنے ہیں, ملٹی وٹامنز اچھے لینے ہیں. دیکھیں, خوراک اچھی کرنی ہے آپ نے. صرف موٹا ہونا از ناٹ اے ہیلتھی ون. موٹاپا بیماری بھی ہے اور گڈ تھنگ ادروائز. تو لیکن یہ کہ آپ نے نیوٹریشنلی وہ ہیموگلوبن اچھی ہو. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کوئی ان دنوں ان کو وہ ڈیزیز نہ ہو, مدر کو وائرل انفیکشن نہ چاہ رہی ہو ان دنوں, فادر کو ان دنوں کو وائرل انفیکشن نہ چاہ رہی ہے. وائرل انفیکشن, یس, خاص فلو نہ ہو مدر کو ان دنوں. اچھا, جب آپ پلان کر. لیکن وہ تو اکثر ہی اب سیزنل چینج ہو جاتا ہے, ظاہر ہے, کیونکہ ہمارے تو, اور اوپر سے آپ کو پتہ ہے لاہور میں بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے پلان کر کے کرنا. ہاں.
تو پلاننگ آپ اس میں تھوڑا بہت تو چینجنگ کر سکتے پلان کا مطلب ہے چیزیں اپنے ہاتھ میں. ہاں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہ ہم اس میں کسی بھی سوائے اس کے کہ جو کزن میرجز والا ایشو ہے, اس کے علاوہ ہم ظاہر ہے پیرنٹس کو تو اس میں بلیم کر ہی نہیں سکتے, وہ تو افیکٹیز ہیں. میرا خیال ہے کہ کلیفٹ لپ اور پیلٹ کا پورا چیپٹر ہم نے بڑے اچھے سے کور کر لیا. کیا اس میں, کیونکہ وی آلویز اینڈ اپ ود اے ٹیک ہوم میسج, تھوڑا سا اس میں ہمیں آپ ہمارے ویورز کے لیے کوئی ایک ایسا ٹیک ہوم میسج دیں کہ جس میں ان کو ذرا حوصلہ افزائی ہو. ونس دے ہیو بیبی ہو ہیز اے کلیفٹ لپ اور اے پیلٹ, تو وہ کیا کریں؟ یس, اس میں آلریڈی میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں, تو ٹیک ہوم میسج اس ساری چیز میں یہ ہے کہ دے آر ادروائز نارمل چائلڈ. وہ اب نارمل مینٹلی ریٹارڈیڈ یا خدا نخواستہ کوئی ایسے بچے نہیں ہیں جو سسٹم کے ساتھ, نارمل سسٹم کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزار سکیں. بیٹبل نہ ہو, صحیح ہے ایک چیز. اور دوسرا اس میں ڈیفینیٹلی کچھ ہمارے پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی کرینوفیشل سینٹر نہیں ہے. ریئلی وی آر ڈیلنگ ویری گڈ ود دا سافٹ ٹیشو, بٹ جہاں پہ بونی ڈیفارمیٹیز اس میں بہت ساری ہوتی ہیں اور کرینوفیشل کے بچے, تو کرینوفیشل کو مینیج کرنے کا ہمارے پاکستان میں کوئی ایک بھی سینٹر نہیں ہے. تو لائک ہم کلیب کے تھرو بہت سارے بچوں کو تائیوان بھیجتے ہیں جو کرینوفیشل سینٹر ہے, اچھا, یا کہیں اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو لیکن پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی کرینوفیشل پراپر سیٹ اپ موجود نہیں. تو یہ اس چیز میں آپ اسٹیٹ کو تھوڑا سا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ یہ ایک نیڈ ہے. اگر 60,000 پیشنٹس ہیو بین آپریٹڈ جسٹ بائی یور ٹیم, ابھی تو اور ٹیمز بھی ہوں گی, اور سچ کو بہت اچھا ڈیٹا ہمارے پاس تو نہیں ہے موجود پاکستان میں کتنے بچے ایک سال میں پیدا ہوتے ہیں. تو اچھا ڈیٹا نہ ہوتا تو مطلب ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ ہی ایوریج ابھی تک جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ 12 سے 13,000 تک پر اینم بچے کلیفٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں پاکستان. اور ایک بھی ہمارے پاس کرینیوفیشل سینٹر نہیں ہے. چلیں جی, یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے اگر کسی بھی ایونیوز کی وجہ سے اگر کوئی چیز ہائی لائٹ ہو اور کسی کی بات سنی جائے اور ہمارے پوری نیشن کے لیے کچھ ہو سکے, تو اس سے بہتر کیا ہوگا. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور میرا خیال ہے کہ یہ, کیونکہ یہ وہ ہے ٹاپک ہے, یہ وہ موضوع ہے کہ جو ایک جنرل پیڈیاٹرک سرجن کور نہیں کر سکتا, اور ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ جہاں ہم باقیوں کو کہتے ہیں کہ ہر چیز کی اسپیشلٹی ہے, تو پیڈیاٹرک سرجری کی بھی آگے اسپیشلٹیز ہیں. ہم سب کو باری باری انشاءاللہ کور کریں گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس سر. بہت اچھا لگا, میرے استاد بھی ہیں, اگر کوئی اس کے دوران غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو میسج کر دیجیے گا. سر اٹس این آنر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. ویورس, میرا خیال ہے تالو کٹے ہونٹ کٹے بچوں کے بارے میں اب اس کے بعد کوئی متھ, کوئی فالس بلیف, کوئی غلط مشورہ اگر آپ مانتے ہیں یا اپنے دل تک پہنچاتے ہیں تو ہم بری ذمہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں